جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست عمیر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل امید اور حوصلہ 295۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل کیا کیا چل رہا ہے، کیسے کیسے قانون لاگو ہو گئے ہیں، تو اسی بیسک پہ میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں جی، اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، جیسے کہ مریم نواز نے یہ قانون لاگو کیے ہیں، ہیلمٹ کا 2000 کا چلان ہے، انڈر ایج بچوں پہ جو ہے نا پرچہ ہے۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو صحیح ہے، مگر دوسری طرف جو اس کا پہلو ہے، اس کا پہلو ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چلیں ہمیں سمجھ آتی ہے، ہیلمٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہیلمٹ ہماری سیفٹی کے لیے ہے، ہم اس پہ مانتے بھی ہیں، اسے ایگری بھی کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس میں ہم جو ہے نا پیچھے نہیں ہو رہے، ہم نہیں منع کر رہے، ٹھیک ہے۔ لائسنس پہ بھی ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہاں بھائی لائسنس ہونا چاہیے، ہم اس سے پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹ رہے۔ مگر دوسری طرف یہ جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جیسے جو ینگسٹر ہیں، ہمارے جیسے جو ہمارے بھائی ہیں، چلو یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجزوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے دراصل یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ملک کا مستقبل یہ ینگسٹر ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جو اس کا مستقبل ہوتا ہے آنے والا، تو اس کے آنے والی قوم ہوتی ہے، اس کا آنے والا مستقبل ہوتا ہے، یہ ینگسٹر ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہی کے اوپر اب ایک اسکول جانے والا بچہ ہے، اب اس کے گھر میں ایک ہی بائک ہے جس سے وہ اپنی بہنوں کو بھی اسکول چھوڑتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی اسکول چھوڑتا ہے، اور وہ خود بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ رکشے لگوائیں، ویگنیں لگوائیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس بائک کے اوپر اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، بائک کے اوپر جو ہے نا اپنا سیونگ بچا رہے ہیں کہ ادھر سے پیسے بچ جائیں۔ غریب طبقہ زیادہ تر یہی کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں نے میٹرو چلائی ہیں، آپ لوگ کام اچھا کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ کام صحیح نہیں کر رہے، آپ لوگوں نے میٹرو چلائی ہیں۔ میٹرو آپ مجھے یہ بتائیں کون کون سے شہر میں چل رہی ہیں؟ کئی دیہاتی ایریا میں میٹرو آئیں گی جہاں پہ یہ میٹرو والے سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ سڑکیں نہیں بنی ہوئی، تو وہاں پہ میٹرو کیا چلیں گے؟ تو وہاں پہ بائک چلیں گے نا۔ اب جس بچے نے 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر دور اپنے کالج جانا ہے، جس بچی نے 7 کلومیٹر دور 6 کلومیٹر دور اپنے اسکول جانا ہے، وہ کس طرح جائیں گے؟ جب ان کے پاس گاڑی افورڈ کرنے کا خرچہ نہیں ہے تو وہ کس طرح جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی انڈر ایج بچے کے اوپر کیس کر دیں، اس کا مستقبل خراب کر دیں۔ دنیا میں کسی کے اندر، میں اس وقت سعودی عرب میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ویو، یہ دیکھیں، میں اس وقت سعودی عرب میں بیٹھا ہوں۔ سعودی عرب میں بیٹھ کے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ انڈر ایج بچے کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، کیس کریں، پرچہ کریں، اس کا مستقبل خراب کریں۔ یہ آپ کے ملک کا مستقبل ہیں جن کو آپ بگاڑ رہے ہیں، جن کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ جب ایک بچے کے اوپر پرچہ ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے، جب اس پہ پرچہ ہو جائے گا، جب وہ جیل سے چھوٹ کر آئے گا، کیا وہ تعلیم ادا کرنے کا شوق رکھے گا کہ میں دوبارہ تعلیم حاصل کروں؟ جب اس کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ پورا خراب ہو گیا، اس کی جو مستقبل ہے خراب ہو گیا، اس کا جو پورا ڈریم ہے خراب ہو گیا، تو وہ کیا آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ وہ جو ہے نا آگے بڑا ہو کے کچھ بنے گا؟ وہ اس کا کوئی مائنڈ ہوگا؟ اس کے مائنڈ میں پھر یہ چلے گا کہ یار میرے اوپر ایک تو کیس ہو گیا نا، کوئی مسئلہ نہیں، اب دوسرا بھی ہو جائے گا تو کوئی دقت نہیں ہے، جب ایک ہینڈل ہو گیا تو دوسرا بھی ہو جائے گا۔ وہ باہر آ کے ڈکیٹ بنے گا، مجرم بنے گا وہ، اور کیا کرنا ہے اس نے؟ کیونکہ ہمارا جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ساری زندگی جو ہے نا ہم نے اس طرح کا کام نہیں کیا، ہم اپنا مستقبل کریں، اور ہم نہ کریں تاکہ ہمارے آگے مستقبل میں جو ہے نا مسئلہ پیدا ہو، ہمارے آگے مستقبل میں ہمارے لیے جو ہے نا مسئلے پیدا ہوں۔ مگر جب حکومت خود ہی جب اس طرح کا کام کرے گی، یعنی کہ اب انڈر ایج بچوں پہ، ٹھیک ہے، جو کیس کر رہی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، رائٹ ہے، مگر انڈر ایج بچوں پہ کون سا پرچہ کرنا بنتا ہے؟ آپ کا فائن بنتا ہے، آپ انہیں فائن دیں، آپ انہیں وارننگ دیں۔ اس جگہ پہ کوئی وارننگ نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، اور ضمانت بھی اس بیسس پہ ہے آپ کی، جب تک جج آپ کو ضمانت نہیں دے گا آپ جیل میں سڑیں گے۔
پچھلے دنوں ایک وکیل ہے، بہت مانتانہ وکیل ہے، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ان کو اسپیشلی طور پہ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں، وہ بہت مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ ان کی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے ایک بچہ تھا، کہہ رہا تھا میں نے بڑا آفیسر بننا ہے، کہہ رہا میرا ڈریم تھا، کہہ رہا میں نے جب اس سے بات کی وہ کہہ رہا ہے انہوں نے میرا سارا ڈریم توڑ دیا، میرا کوئی خواب نہیں ہے، کہہ رہا میں 2 دن سے جیل کے اندر ہوں، 2 دن سے وہ بچہ جیل کے اندر ہے، اور اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں جب تک جج ضمانت نہیں دے گا ہم کوئی ضمانت نہیں آپ کی نہیں کر سکتے، بچے کو رہا نہیں کر سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اب یہ جو آپ کا مستقبل ہے جب یہ جیلوں کے اندر ہوگا تو اسکولوں میں کون جائے گا؟ آپ کے اسکول بنانے کا کیا فائدہ آپ کے سرکاری اداروں کا، جب آپ کے ہی خود کے ادارے، ٹھیک ہے، آپ کے ہی ینگسٹر جو آپ کا مستقبل ہے اس کے جو ہے نا کریئر کو خراب کر رہے ہیں۔ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بچہ یہ چیزیں فیل کرے گا، یعنی کہ وہ جیل میں رہ کر آئے گا گندے لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب جیل میں ایک دفعہ بندہ قدم رکھ لینا تو وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ بچائے اس چیز سے، بندے کو دیکھ کے خوف آتا ہے، جب وہ دیکھ لے گا تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس طرح کے قدم اٹھائے گا، چوری کرے گا، ڈکیٹی کرے گا، ٹھیک ہے، اور وارداتیں کرے گا، کچھ اور کرے گا۔ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بیسس پہ جو ہے نا آپ کے ملک جو ترقی کی طرف جائے گا؟ اگر آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ کام اچھے کر رہے ہیں، سارے کام اچھے کر رہے ہیں، مگر یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ کئی حد تک ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یار یہ اس قدم سے جو ہے نا ہمارا ملک، ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ہمارے جو اسکول کالجز کے بچے ہیں وہ کچھ کر پائیں گے۔ تو انہوں نے یہی کرنا ہے، اسکول کالجز چھوڑ دینے، مزدوری کرنی ہے یا ڈکیٹیاں ڈالنی ہیں۔ تو برائے مہربانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلمٹ بھی آپ کا ہم ایگری کرتے ہیں، آپ لائسنس جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ایگری کرتے ہیں، مگر یہ کیس والا جو چکر ہے پلیز مہربانی آپ کی یہ ختم کر دیں تاکہ آپ کے ملک کا مستقبل خراب نہ ہو۔ آپ کے ملک کے مستقبل جو ہے یہ ینگسٹر کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ملک کا جو مستقبل ہے یہ سارے پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے، سارا ان کے ہاتھ میں ہے سارا۔ اور اب یہی جو ہے نا جب جیلوں میں جانے لگ جائیں گے تو پھر انہوں نے کیا پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، میں ایک اکیلا واحد بندہ نہیں ہوں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس طرح کے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہیں اور بتایا آپ کو کہ یہ ناانصافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، بہت سے لوگوں کو جو ہے نا آپ نے جج کیا ہوگا کہ یار یہ، اور آپ خود بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یار ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں گڈ لکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔